بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا سورہ نمبر 42 ہے۔ ہم کو آج اس کی آیت نمبر 18 سے 42:18 یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچاتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے اور ان کو آخرت سے خبردار کیا جاتا تھا، وارن کیا جاتا تھا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور مذاق اڑانے میں جو بات وہ کہتے تھے وہ یہ تھی کہ اگر آنی ہے تو کیوں نہیں چکتی، لے آؤ اس کو۔ یعنی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مزے میں ہیں، آپ کی وارننگ کے باوجود، آپ کے وارن کرنے کا انکار کرنے کے باوجود ہماری زندگی تو بڑی مزے میں ہے، تو آخر اگر یہ کوئی حقیقت ہے تو کیوں نہیں چکتی۔ تو وہ بار بار قرآن میں بیان ہوا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے اور وہ کہ جو اس بات کا بھی انکار کر رہے تھے کہ ان کے اوپر اسی دنیا میں عذاب آ جائے گا۔ یہ بات تو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پیش کیا ہے، تو اس قوم کو جس کو اللہ کے رسول براہ راست اللہ کا پیغام پیش کر دیں، چونکہ وہ بات اتنی واضح ہو جاتی ہے، اتنی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ انسان بالکل ضدی اور ہٹ دھرم ہو جائے۔ چنانچہ ان اقوام پر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول اس پر ان کو وارن کرتے کہ دیکھو ایک آخرت آنے والی ہے، اور ایک اس آخرت سے پہلے اس دنیا میں تم کو تو اللہ تعالیٰ اسی آخرت کا ایک ابتدائی آپ کہیے تجربہ کرانے کے لیے عذاب نازل کرنے والا ہے۔ تو جب یہ پیغام انکار کرنے والوں کو پہنچتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ جلدی مچاتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یہ جلدی مچا رہے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑا عجیب تضاد ہے دونوں کے رویوں میں، ایٹیچیوڈز میں، کہ ایک وہ گروہ ہے کہ جو آخرت کو ماننے کے بعد آخرت کے آنے کے امکان کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس کا انکار ہی نہیں کر رہا بلکہ مذاق اڑا رہا ہے اور اس کے بارے میں جلدی مچا رہا ہے، یعنی جلد آنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ جو ایمان والے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یعنی یہ آخرت آ کے رہے گی۔ اس وجہ سے وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو موقع منظر ہے وہ اس کا تصور کر کے اس سے ڈرتے ہیں۔ الا، جان لو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، وہ لوگ کہ جو آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ ایک دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بالکل ممکن ہے، آپ کو ابھی کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے، آپ نے اس کو سنا ہے، یو آر ناٹ فلی کنونسڈ، مگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وزن تو ہے، تو
تو اب یہ تو وہ موقع ہے نا کہ جس میں آپ سوچ رہے ہیں، آپ مزید سوال کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈاؤٹس کو پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، بلکہ حرج کیا نہیں ہے، یہ تو مطلوب چیز ہے۔ یہی تو وہ سفر ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان دھیرے دھیرے اپنی غلط فہمیوں، کنفیوژنس کو دور کر کے آگے بڑھتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ نہیں ماننا، بلکہ جو ماننے والے ہیں ان کی مخالفت کرنی ہے اور اس بات کی دعوت پیش کرنی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جان لو، وہ لوگ کہ جو آخرت کی گھڑی قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں۔ یعنی ایک گمراہی وہ ہوتی ہے کہ جو ہے ابھی کنفیوژن ہے، ابھی فہم میں کچھ کمی، کچھ دوری، لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی غلط فہمی ہے جو دور ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غلطی میں اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ پھر وہ واپسی کا امکان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، مکے کے لوگ تھے، ان کے سردار تھے، اور اللہ نے ان کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور ایسے شخص کے بارے میں کہ جو آپ کے سامنے اس طرح کی بحث کر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی کہیں کہ یہ بھی اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ گیا ہے۔ نہیں، وی ڈونٹ نو۔ اس لیے کہ ہم سے جو بحث کرے گا وہ ہم سے ہماری شخصیت اور ہمارے دلائل کو سن کے دیکھ کے کرے گا، اور ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ ہماری بات میں کوئی وہ زور نہیں ہے، وہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بعض لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، یہ دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لطافت کے ساتھ سٹل طریقوں سے ان پر عنایت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو اس گمراہی میں مبتلا ہیں پکڑ نہیں رہا، اس نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ چاہتا تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے بدتمیزی کی تھی تو ان کو پکڑ لیتا، لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ان کو اور موقع فراہم کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے جس میں کہ اگر کچھ لوگوں کے اندر اس بات کا امکان موجود ہو کہ وہ اپنی بات کو بدل لیں اور اپنے رویے کو درست کر لیں تو اس کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ نہ ماننے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنے لیے ہر ریٹرن اور بات کو سمجھنے اور اصلاح کے امکان کو کھو دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں مہربان ہے، ان کی ضرورتوں کو لطیف طریقوں سے سٹل انداز میں پورا کرتا ہے۔ یرزق من یشاء، اور وہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہے کہ جس کو رزق ملے گا اور کتنا ملے گا۔ یہ بات کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں چونکہ دنیا میں بہت کچھ مل گیا ہے تو یہ ہمارا کامیاب ہونے کا اصل میں ایک پرفارمنس ہے، ایک پیمانہ ہے جس کو دیکھ کے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب ہیں۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی لوگوں کو، اب بھی ہوتی ہے کہ چونکہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہی چلا رہا ہے۔ وہ جب بحث کرتے ہیں تو اہل ایمان کو یہ کہا کرتے کہ بھائی آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے دنیا بنائی، ہم کو بنایا، وہ دنیا کو چلا رہا ہے۔ وہی ہے نا کہ جس نے ہم کو کامیاب کیا اور آپ جو ہے بالکل دنیا میں بالکل پیچھے پھسڈی رہ گئے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہیں نا کہ جو منظور نظر ہیں، اور آپ ہیں کہ جو اس کی رحمت سے محروم ہیں. تو اگر فرض کیجئے کوئی آخرت ہوگی تو وہاں بھی یہی ہوگا. جب اس نے ہم کو یہاں پسند فرمایا ہے تو وہاں یہ صورتحال کیوں بدل جائے گی؟ یہ اس طرح کی جو فضول قسم کی آرگومنٹ ہوتی ہے، یہ انسان اس وقت پیش کرتا ہے کہ جب وہ اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ اپنے نقطۂ نظر پر بضد ہو جاتا ہے، وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جذباتی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر انسان وہ باتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اپنے اندر کوئی بنیاد نہیں رکھتی، لیکن بس محض دوسرے آدمی کی زبان بند کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یہ اس کا فیصلہ ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ ہے کہ جو زبردست ہے اور بڑی قوت والا ہے. یعنی اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا. اس وجہ سے یہاں اس نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو ایسے انداز میں امپلیمنٹ کرتا ہے کہ جو لطیف ہے، جو بڑا سٹل ہے، جس میں کہ انسان دیکھ نہیں پاتا کہ حقیقت میں دنیا جس طرح سے چل رہی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے فیصلے ہیں کہ جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیر محسوس فیصلوں کی سیریز ہے، جس سے کہ انسان دوچار ہوتا ہے اور وہ مختلف نتائج تک پہنچتا ہے. فرمایا کہ من کانا یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ اصل پرنسپل یہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے. آخرت کی کھیتی اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی اگر انسان اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارے کہ وہ جو جہاں نیکی کر رہا ہے، صحیح رویہ اختیار کر رہا ہے، اس کا نتیجہ وہاں نکلے گا. تو فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں سے اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ہم اس کو برکت فراہم کرتے ہیں. یعنی آدمی کو نیکی کے موقع ملتے ہیں، آدمی کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس کو اچھی کمپنی مل جاتی ہے، اس کو اپنے دعاؤں کے جواب مل جاتے ہیں، اسے پڑھنے کو سیکھنے کو بہت سے موقع مل جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی اپنے اس فیصلے میں پوری طرح سے سنسیئر ہے کہ اس نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ہم اس کے لیے اس دنیا میں اس کے مواقع فراہم کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے اس میں برکت ادا کر دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جس کو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کہ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اپنی طرف آنے والے راستے کھول دیتے ہیں. تو یہاں اس کو یوں بیان کیا کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا چاہنے والا ہے، نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو کھول دیتے ہیں، اس میں برکت عطا کرتے ہیں. اور یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، قرآن مجید کے ترجمے میں کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن بات کرتا ہے الفاظ میں کم، لیکن اس میں امپلائیڈ مفہوم اور بھی ہوتا ہے. وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ جب آپ پوری بات پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہے، ہم اس کو اس دنیا میں اس کے اس نصب العین میں اور ترقی دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کو دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں وہ بھوکا رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا، نہیں، یہاں بھی مل جاتا ہے.
اور اس کے برعکس من کانا یرید حرث دنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتہ منہا، اس کو ہم اس میں سے دیتے ہیں، اس میں سے دیتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا جتنا وہ چاہتا ہے، بس جتنا ہم چاہتے ہیں۔ اس کو ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اور واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے چاہنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ دنیا کے بہت چاہنے والے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، اور جو آخرت کا چاہنے والا ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم وہ سب کچھ دیں گے جو وہ چاہتا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو دنیا میں ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک۔ سو یہ اللہ تعالیٰ دونوں جو نسب العین پاسبل ہیں ان کا کمپیریزن بیان کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں آدمی نے فیصلہ تو کرنا ہے، آپ نے ادھر کا فیصلہ کرنا ہے یا ادھر کا فیصلہ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دو ہی فیصلے ہوتے ہیں یا پھر ایک تیسرا ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی آخرت رخی زندگی ہوگی، یعنی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو موت کے بعد والی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر کسی جنگل یا غار میں چلے جاتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا گزارتے ہیں، بھرپور گزارتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں کہیں آپ کو زندگی میں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ کی زندگی میں جہاں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے یا سچ بولنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے اور ذرا قربانی دینی ہے، یا اس کو ناراض کرنا ہے اور دنیا میں اپنی منمانی کرنی ہے، تو جو آخرت رخی زندگی کا فیصلہ کیے ہوئے ہے وہ پھر اپنے اس فیصلے کے مطابق دنیا میں رویہ اختیار کرتا ہے۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ آدمی نے فیصلہ کیا ہے کہ اصل چیز زندگی آخرت پتہ نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، خواہ اپنی زندگی کے اوپر بات کرے آدمی، لیٹس اویل دس پاسبلٹی، کیا زبردست مزے کے امکانات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو وہ پھر جب کبھی اس کو موقع ہوتا ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی یار، ابھی تو نہیں کچھ دیکھا ہم نے۔ تو یہ دوسری پاسبلٹی ہے۔ تیسری پاسبلٹی جو میں نے مینشن کی وہ کنفیوز لوگوں کی ہے، جو انہوں نے بھی فیصلہ ہی نہیں کیا، ان کو کرنا ہی پڑے گا جلد یا بدیر، اس لیے کہ یہ دو ہی امکانات ہیں کہ آدمی یا یہ طے کرتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے اور اس کو میں نے بھرپور طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک کامیاب کرنی ہے، اور دوسرا وہ کہ جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا وہ بتا دیا، ایک کمپیریٹیو انالیسس کر کے کہ جو آخرت چاہتا ہے ہم اس میں برکت ڈالتے ہیں، ہم اس کو موقع فراہم کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ان کو دیتے ہیں۔ جو دنیا چاہتا ہے فرمایا نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں، یعنی جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہ الفاظ میں بھی امپلائیڈ ہے اور قرآن میں اور جگہ بیان بھی ہوا ہے۔ تو قرآن یہ کرتا ہے کہ وہ ایک بات کو ایک جگہ اگر ذرا اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی جس نے دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لیا اور آخرت کو نظر انداز کر دیا، اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے ان کے لیے راستہ بنا لیا ہے، من الدین، دین میں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ یعنی اللہ کا دین تو وہی ہے جو اس نے انسانوں کے سامنے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پیش کیا۔ یہ لوگ جن کو کہ قرآن خطاب کر رہا ہے یہ اس کو نہیں مان رہے، تو کیا ان کے شریکوں نے، یعنی وہ جو اللہ کے انہوں نے پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے ان کو کوئی دین دیا ہے جس کی اجازت، جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا؟ کیا ایسا ہے؟ یعنی یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک حیرت کا اظہار ہے، اور ان کے موقف پر ان کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے
کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس کا کہیں کسی پیغمبر کی دعوت میں ذکر نہیں ہے، تو آخر اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے آیا؟ کیا ان کے شریکوں نے کوئی ان کو ایسا دین دیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپروو نہیں کیا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ کہ جو طے ہو چکا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اگر ایک بات جو پہلے سے ٹھہری ہوئی ہے وہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اور ہر قوم کو مہلت دی ہے۔ وہ اگر غلط رویہ بھی اختیار کریں گے، اگر وہ انکار میں ضد کریں گے اور بات سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کے جرم پر، غلط رویے پر فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اللہ پہلے سے طے کیے ہوئے ہے کہ لوگوں کو موقع ملے گا۔ تو یہاں وہ ذرا ایک جلال کا انداز ہے کہ یہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اگر خدا کے ہاں پہلے سے ایک مقررہ وقت طے نہ ہوتا ان کے بارے میں تو ان کا فیصلہ تو چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما کسبو، اس سے کہ جو انہوں نے کمایا۔ یعنی یہاں تو یہ اکڑ رہے ہیں، یہاں تو یہ باتیں بنا رہے ہیں، یہاں تو اپنے دلائل سے وہ جو دعوت ان کو پیش کی جا رہی ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے، ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس دن ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈرتے ہوں گے اس انجام سے کہ جو ان کے سامنے ہوگا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا یعنی جو اعمال انہوں نے کیے۔ قرآن مجید جو اعمال ہم کرتے ہیں اچھے یا برے ان کو کسب کہتا ہے، کمائی، اس لیے کہ اصل کمائی تو وہی ہے، اصل کرنسی تو وہ ہے کہ جو آپ اچھے یا برے اعمال کی صورت میں اس دنیا میں کما رہے ہیں۔ باقی جس کو ہم کمائی کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کا رزق ہے کہ جو ہم تلاش کرتے ہیں۔ سو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں یہ ڈرتے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے آخرت میں اپنی اس کمائی کے انجام کو دیکھ کر، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر پڑ کے رہے گی، یعنی ان کے سامنے موجود ہوگی اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر وہ لدنے والی ہوگی۔ فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں، باغیچوں میں ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے کوئی ایک باغ ہوگا، وہ ان کے لیے کئی اللہ تعالیٰ امکانات پیدا کرے گا ان کو نعمتوں سے نوازنے کے لیے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے بڑا فضل، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان اس دن کامیاب ہو جائے کہ جس دن کے آنے کے بعد کبھی اس دن کا، اس زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اور پیغمبروں کی دعوت یہی ہے۔ دنیا تو آپ جیسے چاہیں جئیں، دنیا میں کون ترقی نہیں کرنا چاہتا، اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جس میں تم رہتے ہو، جس میں اچھی زندگی گزارنے سے ہم تم کو نہیں روک رہے، ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بعض معاملات ہیں کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے، تو اپنے آپ کو اخلاق میں صحیح جگہ پر رکھو، اخلاقی حدود کے ساتھ زندگی گزارو،
ان اخلاقی حدود کو پورا کرنے میں بعض ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جن میں انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے. اللہ نے ان میں سے بعض میں اپنا حکم شریعت کی قانون کی شکل میں دے دیا. چنانچہ دین ان دو ہی چیزوں کا نام ہے. ایک جانب اخلاق جس کو قرآن کہتا ہے حکمت، اور ایک شریعت جس کو قرآن کہتا ہے کتاب. کتاب اور حکمت، یہ جو حکمت ہے، اخلاق، اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے ایمان. یعنی یہ ایمان اور اخلاق مل کر حکمت بنتے ہیں جو دین کی اصل بنیاد ہے. اور اس میں بعض جگہوں پر اللہ نے خصوصی رہنمائی فرمائی ہے جس کو شریعت کتاب کہتے ہیں. اخلاق اور ایمان میں کیا تعلق ہے؟ اخلاق جو سوالات پیدا کرتے ہیں، اخلاقیات، دین اس کا جواب دیتا ہے. یہ اخلاقیات سب انسانوں میں ایک جیسے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے سب کو اخلاق ملے ہیں، اس لیے سب کو ایک ہی طرح کے اخلاق لے کے آنا چاہیے تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بعض لوگ جو اللہ نے پیدا کیے وہ کہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور بعض کہیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. تو اللہ نے سب کو بنایا اور سب کو ایک ہی طرح کے اخلاقی اصول دیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اخلاقی اصول کیوں دیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے دیے تاکہ اس دنیا میں ہم ان کو پریکٹس کریں، باوجود اس کے کہ ان کو پریکٹس کرنے میں مشکل آتی ہے. بعض اوقات دنیا کا نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات آدمی ان پاپولر ہوتا ہے، بعض اوقات اور مشکلات ہوتی ہیں. تو آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا. تو فرمایا کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اس کا اگر میں سادہ مفہوم بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جو سچے ہوں گے اپنی سوچ میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اور جو با اخلاق ہوں گے، مورلی اپرائٹ ہوں گے. آپ کی صحیح سوچ اگر آپ کے سامنے دین کا صحیح پیغام پیش کیا گیا ہے تو آپ کو ایمان کی طرف لے جائے گی، اور آپ کا اچھا اخلاق آپ کو نیک اعمال کی طرف لے جائے گا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں ملے گا وہ سب کچھ کہ جو ان کے رب کے ہاں ہے، ان کے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز کہ خوشخبری دیتا ہے اللہ جس کی اپنے بندوں کو، ان بندوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی ہے. یعنی اس میں جو بات ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ریپیٹ ہوئی ہے، بس سٹریس کیا گیا ہے. یہ ہے وہ کامیابی، یہ ہے وہ جگہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو کہ جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہہ دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا. میں تمہارے سامنے جو اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی جو مخالفت کر رہے ہو اور ایسا لگتا ہے کہ تم پر یہ بوجھ ہے، تو میں نے کوئی اس کا تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ میں تو تمہیں یہ بڑی ہمدردی کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ پیغام بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، تمہیں خوشخبری بتا رہا ہوں اس کی طرف سے. اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، تو میں اس کے لیے کوئی دنیا کی لالچ تو نہیں رکھتا. میں تو بالکل سیلف لیسلی تم پر، تمہاری طرف اللہ کا پیغام یہ پیش کر رہا ہوں. الا المودۃ فی القربہ، ہاں رہی یہ بات کہ میں قرابت داری کی محبت کا ایک اظہار ہے جس کے تحت میں یہ کر رہا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم تو میرے رشتہ دار ہو، تم تو میرے ہی قبیلے، میری قوم کے لوگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہو جو میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور تم جو سب سے زیادہ میرے قریب ہو میں تم کو نظر انداز کر دوں؟ اس لیے اگر میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں، میں تمہاری مخالفت کو برداشت کر رہا ہوں، تو اس میں ایک جذبہ یہ بھی ہے کہ میری تم سے قرابت داری کی محبت ہے، یعنی تم سے رشتہ داری کا میرا تعلق ہے. تو تمہیں میں نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر
اپنے کردار اور اخلاق میں اعلیٰ ترین ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ کردار اور اخلاق کا ایک پہلو ہے کہ جس سے جتنا قریب کا گہرا تعلق ہو اس کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں انسان حساس، ہمدرد ہو۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اپنے ان قریب کے رشتہ داروں کے بارے میں بہت خیال ہوتا تھا کہ جن کو آپ یہ دیکھتے کہ وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی ایک پریشانی آپ کو ہوتی، آپ کڑتے، آپ تکلیف میں ہوتے، آپ اللہ سے دعا کرتے اور اپنے اس کوشش کو جاری رکھتے، بلکہ اس لے کو بڑھاتے کہ جو آپ لوگوں کو دعوت دینے میں اختیار کرتے۔ تو فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، یہ تو تمہارے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق ہے جس کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کی نیکی میں اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے نیکی کے اعمال میں مزید آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، اور اس کو آگے اور وہ اس کے امکانات پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، وہ تو دوسروں کے نفع کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ اس نیکی کی دعوت کو، اس کے امکان کو قبول کرو۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے ہم اس کے لیے اس میں مزید بہتری کا امکان پیدا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ یہ جو ہم شکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ جو شکر کرتا ہے اصل میں قدردانی کرتا ہے۔ ہم بھی قدردانی کرتے ہیں، لیکن ہماری قدردانی یہ ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ جب اسی چیز کو اختیار کرتا ہے، اس جذبے کو، تو اس میں وہ دوسرے کے اچھے رویے کو ایکنالج کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بے پناہ دعوت ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، ابھی بھی تم لوٹ سکتے ہو۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو دعوت آئی ہے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھو، اور تم اپنے رویے کو درست کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور معافی حاصل کر کے تم نیکی کرو گے تو اللہ قدر کرنے والا ہے۔ سو فرمایا کہ ان اللہ غفور شکور۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ لیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی مخالفانہ باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح سے جو صورتوں میں بات ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک مکالمہ ہے کہ جو چل رہا ہے، ایک سچویشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بات پیش کی گئی، اس میں یہ جواب آیا، اس جواب کا پھر جواب دیا گیا، اور یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لنکڈ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو پیراگرافز میں ڈیوائڈ کریں تو ہر پیراگراف دوسرے پیراگراف سے ایسے جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے بات سے بات نیچرلی نکلتی ہے۔ ہم بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم گفتگو میں جو باتیں کرتے ہیں اس میں ایک بات کو دوسرے اور دوسرے کو تیسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ منتشر اقوال کا مجموعہ ہے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور اس کے قرآن مجید میں جو آیات ہیں تمام صورتوں میں، ان پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ جس طرح سے قرآن کو ڈیزائن کیا ہے، یعنی اس سیکوینس میں، جو سیکوینس بائی دا وے اس سیکوینس سے بہت مختلف ہے جس میں کہ یہ نازل ہوا، تو اللہ اس میں جو باتوں کو بیان فرماتا ہے ان میں آپس میں ایک چھپا ہوا مگر بہت گہرا لنک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے اللہ کے اوپر ایسے ہی افترا کیا ہے، ایک جھوٹ باندھا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ، تو یہ جان لو کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے
یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر کوئی بندہ جھوٹ باندھتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید موقع فراہم کرتا رہے؟ فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے کہ جو ہو رہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اے پیغمبر آپ کے دل پر مہر لگا دے، آپ کو کوئی بات نہ کرنے دے، یہ پیغام آپ پر نازل نہ ہو۔ یہ خدا کی عنایت اور مہربانی ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کے اس پیغام کو دنیا والوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اس کے نتیجے میں اپنے کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیے گویا کہ یہ بات سمجھائی گئی کہ کیوں یہ نہیں مانا جا سکتا کہ یہ پیغام نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی شخص اپنی طرف سے دعویٰ کرے کہ یہ میں اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ رہا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ شیطانی عمل ہے۔ تو شیطانی عمل نیکی کیسے پھیلائے گا، برائی کو کیسے روکے گا، حق کا بول بالا کیسے کرے گا، اور باطل کو کمزور کیسے کرے گا؟ یہ قرآن تو تم دیکھ رہے ہو کہ نیکی کو پھیلا رہا ہے، تو کیا شیطان جو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے پیغام کے آنے کا غلط دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو ایک شیطانی دعویٰ ہے نا۔ تو شیطانی دعوے کو تو چاہیے کہ شیطنت پھیلائے، شیطانی آئیڈیاز، شیطانی اعمال پھیلیں۔ تو یہاں تو ہو کیا رہا ہے کہ اللہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، باطل کو مٹا رہا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو ثابت کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، بکلماتہ ہی، اپنے فیصلوں سے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون جو عمل کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی نیتوں سے واقف ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کا نام لے کر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے اور پھر اس دعوے کے نتیجے میں خیر پھیلنا شروع ہو جائے اور باطل مٹنا شروع ہو جائے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیاں درگزر فرماتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ سچائی ہے اور اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو بھائی وہ جانتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو، تو وہ جانتا ہے تمہارے ذہن میں اس وقت کیا کشمکش ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر تم مخالفت کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو۔ ذرا اس امکان کو مان لو اور پھر سوچو کہ اگر تم یہ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہو، یعنی obviously قریش کی لیڈرشپ ہے، اور تم اپنی لیڈری کو چمکانے اور برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ بھائی وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، تو تم کس سے چھپا کر یہ باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ چنانچہ توبہ کرو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے اگلی آیت جو بیان کر رہی ہے اس میں یہ بات امپلائڈ ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید میں لنک ہوتی ہے، جو آیات کو جوڑتی ہے، اس کے الفاظ خود اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ بات موجود ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ آگے بڑھو اور توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی تو ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ برائیوں کو درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے کیا اعمال ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ہی ساری کشمکش ہے، باہر تو بس واقعات ہیں، باہر تو صرف ایک کانٹیکسٹ ہے، اصل میں تو ساری جنگ انسان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور آدمی
وزن وے کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے، اس میں یہ امکانات ہیں، یہ خدشات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. اب تم نے اگر نہ ماننے کی ٹھان لی ہے تو اس میں نقصان تمہارا ہی ہوگا، اور اگر تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ دیکھ لو کہ یہ پیغام تو اصل میں خیر کو پھیلا رہا ہے، نیکی کو پھیلا رہا ہے. اس میں تو جو تمہارے اندر کی فطری اخلاقیات ہیں اس کا اظہار جتنا بھرپور طریقے سے اس پیغام میں ہو رہا ہے تمہیں کہیں اور نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے اس بات کو مان لو کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے خواہ میرے نام کی طرف منسوب کر کے پیش نہیں کیا ہے، بلکہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرا پیغام ہے. جب یہ میرا پیغام ہے تو تم اس کو مان لو اور اپنے پچھلے رویے پر توبہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور ان کے زیادتیوں پر، برائیوں پر ان کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے وہ واقف ہے. اس لیے صحیح فیصلہ کرو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. یعنی جو لوگ، ایک تو ظاہر ہے دعوت قبول کرنے کے بعد کا معاملہ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں ابھی آپ کو کوئی کلیئر دعوت نہیں آئی ہے اور آپ صحیح رویہ بھی اختیار کر رہے ہیں، صحیح باتیں بھی مان رہے ہیں. یہ جو ایمان اور نیک عمل ہے یہ ہر انسان اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے. اس لیے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ہم جس پس منظر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہماری کوئی قوم ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی مذہب ہو، ہمارے سامنے کچھ حقائق ہیں کہ جو پیش کیے جاتے ہیں. ایک رویہ ہوتا ہے ان کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا اور صحیح بات کو ماننے کا، اور ایک رویہ ہوتا ہے انکار کرنے کا، ٹالنے کا، نظر انداز کرنے کا. یہی معاملہ اخلاق میں بھی ہے، نیک اعمال میں. تو فرمایا کہ جو ایمان اور نیک اعمال والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یستجیبون، وہ یعنی قبول کرتے ہیں اس دعوت کو. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ اپنے فضل سے مزید اضافہ کرتا ہے. یعنی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے قبول کرتے ہیں اور وہ ان پر اپنے مزید فضل کا اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر اللہ کی ان کو توفیق ملتی ہے. یہ بات وہی ہے جو میں نے ابھی پہلے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. تو اس دنیا میں اللہ نے جس امتحان میں انسانوں کو ڈالا ہے وہاں دونوں امکانات موجود ہیں، اور جو سچائی کو اختیار کرنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے پھر سچائی کے دروازے نیکی کے، ہدایت کے اس کے لیے کھلتے جاتے ہیں. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا، یعنی بالکل ان کے لیے ان کی مرضی کے مطابق وہ سب کچھ دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں وہ بغاوت کرتے، وہ زیادتیاں کرتے، اودھم مچاتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ دیتا ہے جو چاہتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے اور نگران ہے. یعنی یہ اصل میں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انکار کرنے والے انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں جو کامیابی ملی ہے، ان کو جو اللہ نے رزق فراہم کیا ہے، یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا ہے. اس میں یہ اتنے زیادہ مشغول ہو گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے،
اور اس وجہ سے وہ کسی اور ایسی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ بھائی اس زندگی سے آگے بھی کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ چاہتا تو وہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے بالکل کھول دیتا، اور اگر وہ کھولتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، یعنی تو پھر ظلم کرتے، اودھم مچاتے، وہ آپے سے باہر ہو جاتے۔ لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنا زیادہ بھی نہ دے، وہ دیتا ہے بقدر ما یشاء، جتنا وہ چاہتا ہے اس کے حساب کتاب میں، ایک لمیٹڈ لوگوں کو دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ان کو ملا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو محض اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس سے اگر بہت زیادہ دینا چاہتا تو دے دیتا، لیکن اگر وہ دیتا تو پھر تو ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہ ہوتا۔ بس وہ لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کرتا ہے ان کی اپنے ظرف کے مطابق، وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور ان کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ سوال کریں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 18 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ والذین آمنوا، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی آخرت کے اس آنے کے امکان سے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ الا، جان لو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، وہ لوگ کہ جو آخرت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں مہربان ہے اور باریک بینی کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک کرتا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا ہے، زبردست غالب ہے۔ من کانا یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کے چاہنے والے ہیں، نزد لہو فی حرثہ، ہم دیتے ہیں ان کو اس کھیتی میں سے، اور ود ان بریکٹس دنیا میں بھی ان کا حصہ ان کو ملتا ہے۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کے چاہنے والے ہیں، نؤتیہ منہا، تو ہم دیتے ہیں ان کو اس میں سے جتنا ہم چاہتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کو دین میں کوئی راستہ دکھایا ہے، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کا اللہ نے جس کی اپروول نہیں کی، جس کو صحیح قرار نہیں دیا۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک پہلے سے طے فیصلہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، تم دیکھو گے ان ظالموں کو، مشفقین مما کسبوا، کہ وہ ڈرتے ہوں گے جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے انجام کو دیکھ کر۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ ایک بہت بڑا فضل ہے، عنایت ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ ہے وہ چیز اللہ خوشخبری دیتا ہے عبادہ، جس کی اپنے بندوں کو۔
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ رشتہ داری کی محبت ہے جس میں میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں. ومن یقترف حسنۃ، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کو مزید اس میں نیکی بھلائی کی توفیق دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، اللہ مغفرت کرنے والا قدردان ہے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو جھوٹ موٹ میں گڑھ لیا ہے. علی اللہ، افطرا علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ لیا ہے. وَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، تو یہ جان لو کہ اگر اللہ چاہے، یختم علی قلبک، تو آپ کے قلب پر مہر کر دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تو مٹا رہا ہے باطل کو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو ثابت کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، بکلماتہ، اپنے فیصلوں سے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ سینوں میں ہے اس سے واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ہے کہ جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ ان کو مزید اضافہ کرتا ہے ان میں اپنے فضل سے. والکافرون، رہے یہ انکار کرنے والے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اور اگر اللہ پھیلا دیتا رزق بندوں کے لیے اپنے بے پناہ، لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں بغاوت کر دیتے. ولکن ینزل بقدر، مگر وہ تو اتارتا ہے رزق کو حساب کتاب سے. ما یشاء، جتنا چاہتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جناب، اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو یہاں سے سوال پڑھنا شروع کر دوں گا میں، اور یہاں سے سوال خطرناک ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا سوال ہونے والا ہے. اللہ ہی رحم کرے. سورہ حج آیت نمبر 29 ہے کہ رسول اور ان کے ساتھیوں کی یہ مثال تورات اور انجیل میں ہے. سوال، ساتھیوں کی مثال تورات اور انجیل میں کیسے ہے؟ جیسے قرآن نے بیان کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ تورات میں اور انجیل میں اللہ نے پہلے سے بعد میں آنے والے ان پیغمبر کے بارے میں کہ جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں، ان کا ذکر کیا کئی پہلوؤں سے. اور اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ وہ نہیں بلکہ ان کے ساتھی بھی ایسے ہوں. اب آپ اگر یہ سوال کریں کہ وہ ذکر کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے زیادہ بہتر بائبل پڑھی ہے اس سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دے گا. اس کے دو امکانات ہیں. یعنی یقیناً اگر آپ سورہ فتح پڑھیں اور کسی ایسی تفسیر میں کہ جس میں اس کی ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مفسرین نے اس کو بائبل سے کوٹ کر کے بیان بھی کیا ہے. اور فرض کیجئے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو مقامات اب آپ کو بائبل میں نہیں ملتے وہ ان میں سے ہے کہ جس کو کہ اومٹ کر دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے، یعنی یہ وہ بیان ہے کہ جو بیان آپ کو ابھی بھی مل جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ بیان تو I'm not saying کہ یہ لازماً سورہ فتح والا ہی ہے، لیکن بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ وہ آئیں گے 10,000 قدسیوں کے جلوں میں ساتھ، ان کے ساتھ مل کر، یعنی ایگزیکٹلی دا سیم نمبر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد تھی.
سو اس طرح کے اور بہت سے ریفرنسز ہیں کہ جو آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں تورات اور انجیل میں ملتے ہیں. قرآن مجید نے بس ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور اس اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور جو یہودی اور نصرانی اس زمانے میں موجود تھے ان کے علم میں تو یہ بات تھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کی اپنی ایک ہسٹری ہے، تورات کی بھی انجیل کی بھی. اس میں کئی ادوار آئے، اس میں بعض چیزیں ہیں کہ جو غائب ہو گئیں پھر دوبارہ ری اپیئر ہوئیں. لیکن اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ کون سی بات کب کن لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں. تاہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی سر، بعض دفعہ ہم لوگ زندگی کے جیسے عام معاملات زندگی ہوتے ہیں، اس پہ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. فار ایگزامپل کسی سے بات کرنا یا کسی کی طرف جانا یا کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں گے. پھر وقت حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے. جی پھر دوبارہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا اللہ میاں معاف کر دو، نیکسٹ ٹائم نہیں کریں جی گے. پھر اس طرح کی کوئی فضول سی بات میں اسی طرح کوئی بات کر لیتے ہیں، پھر اس چیز کو مطلب وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو سر اس میں بھی گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ایک کرتے ہیں نا فرم ریزالو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اول تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غصے میں بھی آدمی کو کچھ کنٹرول ہونا چاہیے. غصے میں آدمی ہوا میں مکے مارے، کوئی اور کام کرے، اس طرح کام نہ کرے کہ جس سے آدمی کہے کہ میں نے یہ طے کیا کہ اب میں یہ نہیں کروں گا نہیں کروں گی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی ہم سے پوچھ ہوگی. لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آدمی بعض اوقات اگر غصے میں اپنے مزاج پر قابو نہیں کر پاتا اور کچھ چیزیں ایسی بول دیتا ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہوتی کہ وہ بولے، تو بعد میں انسان کو اس پر پچھتاوا ہوتا ہے. تو جب پچھتاوا ہو آپ اپنی بات کو بدل دیں. اگر آپ نے کسی موقع پر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور اپنی اس قسم کو توڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو لغو قسم کی آدمی کی قسمیں ہوتی ہیں ان پر تو اللہ مواخذہ ویسے ہی نہیں کرے گا. لا یؤاخذ اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو غیر ارادی بے اختیار قسموں پر. لیکن جو تمہارے دل نے ارادہ کیا اس کو اگر تم نے توڑنا ہے تو پھر 3 باتیں بتائی گئی ہیں. ان میں سے جو مجھے یاد ہے پہلی بات یہی ہے، زیادہ آسان یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں اور اس کے بعد آپ جائیں جن سے آپ نے نہ ملنے کا ارادہ کیا تھا اور ان کو بھی کھانا کھلائیں. یہ قرآن نہیں کہہ رہا، یہ میں سجیشن دے رہا ہوں. دوسرا ایک یہ سوال رائس بانڈ کے متعلق ہے. جی آپ کو ایک دفعہ میں نے سنا بھی تھا فیس بک پہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے مطلب مطابق ٹھیک نہیں ہے. تو سر میں نے ایک دفعہ غامدی صاحب کو بھی سنا تھا، جی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اس کو اس مطلب یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، اور اگر وضاحتیں ہوں تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. دیکھیں جو بات تو قرآن میں بیان ہوئی ہے، سنت میں بیان ہوئی ہے، پریکٹس ہوئی ہے، اور ان کی ہمارے پاس اوتھینٹک طریقے سے حدیث میں کلیریفیکیشن آ گئی ہے، اور ہم اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ میں کلیئر ہیں، تو ان میں تو ظاہر ہے کہ کوئی بحث نہیں ہوگی سوائے انٹرپریٹیشن کی. جو بات کے ادوار کی ڈیولپمنٹس ہیں ان میں تو یہی ہوگا نا کہ ہم ان کو سمجھیں گے اپنے خاص پرسپیکٹو سے، اپنی نالج سے، اور ان کو ہم دین کے احکام کی روشنی میں پھر بیان کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اس میں لازماً اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی بات کو بیان کرے اس کے دلائل کے ساتھ،
دوسرے کی بات کو ان کی دلائل کی روشنی میں سن کر غور کرے اور سوچتا رہے، اپنی اوپینین کو ریویو کرتا رہے۔ میں اب تک اپنی بالکل لمیٹڈ نالج میں جو بات سمجھا ہوں پرائز بانڈز کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں حکومت کی جانب سے جو سود پر وہ قرضہ لیتے ہیں اس کی ایک آلٹرنیٹیو شکل ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر حکمران ماڈرن ورلڈ میں جب وہ اپنی معیشت کو چلاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، تو ان کو بہت فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مہینے بہت بڑی رقم چاہیے ہوتی تنخواہیں دینے کے لیے، اور بھی بہت سارے کام ان کو کرنے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، کچھ قرضے ہیں، کچھ ڈیفنس ہے اور فلاں فلاں۔ تو وہ جو کچھ ٹیکس کے ذریعے سے ریونیوز جنریٹ کرتے ہیں وہ عام طور پر کم پڑ جاتے ہیں، اور اگلا مہینہ آنے والا ہے، تنخواہیں دینی ہیں، تو اس کے لیے پھر ہر جگہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے، کمپنیز سے، دوسری حکومتوں سے بورو کریں، اور یا وہ آپ کو ویسے ہی ہیلپ آؤٹ کریں جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سکیمز میں سے جیسے بہت ساری سکیمز ہیں کہ وہ پوسٹ آفس کی ہے، اور وہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، اور قومی بچت وغیرہ، تو یہ تو اسٹریٹ ہے نا کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ لیٹ سے آپ کو 8%، 10% پر اینم ملے گا۔ تو بعض اسکیمز ایسی ہیں کہ جس میں بجائے اس کے کہ وہ ایسے کرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پرائز بانڈز بیچ رہے ہیں، اور آپ ان کو خریدیں گے تو ظاہر پیسے ادھر جائیں گے اسی بڑے پول میں، جہاں سے کہ پھر معیشت کی جو مختلف کام ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو وہ اس پرائز بانڈ کی اسکیم میں بجائے اس کے کہ سب کو سود دیں، ساروں کا جو سود تھا اس کو وہ طے کرتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو اس میں انعام دیں گے۔ تو مجھے ابھی تک یہ ڈبل فالٹ لگتی ہے، یعنی اس میں کچھ سود کا عنصر بھی ہے اور اس میں کچھ گیمبلنگ کا عنصر بھی ہے۔ یعنی گیمبلنگ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ مطلب سود جتنا میں سمجھتی ہوں وہ تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر جبرن جو چیز آپ لے رہے ہیں، یہ تو ہم ایک اپنی خوشی سے ایک اماؤنٹ لے رہے ہیں، ہمارے پاس ایکسٹرا ہے اس سے ہم لے رہے ہیں، اور جو پرائس نکلتا ہے اس میں باقاعدہ ٹیکس بھی ہوتا ہے جو کہ حکومت لیتی ہے۔ آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ کو میرے کلپس نہیں پہنچ رہے۔ سر آج کل میں سود ہی پر ارشاد فرما رہا ہوں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جبرن تو ایک لفظ ہے نا، جس سے لگتا ہے کہ کوئی غنڈہ بدماش آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پیسے دو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جبرن لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے آپ کو ہم دے رہے ہیں، اور آپ کو لازماً یہ بھی اور اس میں ایک اضافی رقم بھی دینی ہے۔ تو اب یہ جب آپ کہتے ہیں تو مستقبل کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، آپ کے مستقبل میں کیا حالات ہوں گے، حکومت کے کیا حالات ہوں گے۔ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کو یہ لازماً حاصل کرنا ہے، اس سے روک دیا گیا۔ میں نے شاید آج ہی کی کلپ میں کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو فکسڈ ملتا ہے، ویریبل ملتا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے حالات کچھ بھی ہوں، پہلے سے یہ طے کر لیا جائے کہ جو اماؤنٹ آپ دے رہے ہیں اس کی ویلیو انٹیکٹ رہے گی، اور اس میں مزید اضافہ آپ اس شرط کے ساتھ دے رہے ہیں کہ آپ کو لازماً ملے گا۔ آپ یہ کہیں جی کہ آپ دے سکتے ہیں اطمینان آسانی کے ساتھ تو بے شک دے دیں، نہیں دے سکتے تو ہم کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہے۔ تو اب یہ سود نہیں رہا میرے خیال میں، پھر یہ اب ایک ایسی ریٹرن ہے کہ جو جسٹیفائیبل ہے۔ سو جس کو آپ سود یا ربا کہتے ہیں، اس کو اصل میں سود بناتی ہی یہ چیز ہے کہ آپ یہ شرط طے کر دیتے ہیں کہ انڈر آل circumstances come what may, I want my principal value plus a definite increment as well. سو وہ جو چیز ہے وہ ربا ہے،
اور اس کی جو بھی شکل ہے وہ ربا ہے. اس میں ہمارے ہاں بہت سے ایکسپرٹ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو کوئی چیز دینا اس طرح سے وہ ربا نہیں ہے. میں ان کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک یہ بات مطمئن نہیں کر سکی. میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن کے ریٹ کی حد تک تو آپ اپنا رائٹ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پرنسپل ہی ہے، لیکن اس سے ایک پائی زیادہ نہیں لے سکتے. آپ کا قومی بچت کے بارے میں کیا؟ وہی ہے جو میں ابھی فرما رہا ہوں، یعنی جو میں نے گزارش کی ابھی وہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ نے جو انویسٹ کیا، لیکن یہ ایک اوپینین ہے. دیکھیں یہ اوپینین غلط ہو سکتی ہے. آپ میری بات سنیں، آپ دوسری بات سنیں، جو بات آپ کے ضمیر میں آپ کو مطمئن کرے آپ اس کو اختیار کریں. اس لیے کہ میں نے گزارش کی کہ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن حدیث میں براہ راست بات بیان ہوئی ہے. قرآن مجید میں تو ربا کی حرمت ہے. ہم اسی حرمت کو اپلائی کر کے آج کے دور میں جو مختلف اسکیمز اور پاسبلٹیز ہیں، ارینجمنٹس ہیں، ان پر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم یہ کوشش کریں گے تو اختلاف تو ہوگا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں. سر ویسے پرائز بانڈ پہ تو ہر ایک کا تو کبھی بھی نہیں نکلتا، بہت کم لوگوں کا نکلتا ہے. تو مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ جب ہم نے خریدا تو وہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہمیں ضرور اس کا کوئی پرائز ملے گا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ جوا ٹائپ بھی ہے. یعنی آپ نے بھی دیے، سب نے دیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گیم آف چانس میں کسی ایک کو مل گیا. یہ مطلب میرا یہ خیال ہے. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اور آدمی کوئی دوسری بات کہہ سکتا ہے. جی یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں دنیا کی ترغیب کم اور آخرت کی زیادہ کیوں ہے؟ میرا تو خیال ہے بالکل الٹ ہے بھائی. آخرت کی جو ترغیب، میرا خیال آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں دنیا کی ترغیب کم ہے. آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں، آخرت کی ترغیب زیادہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے غلط سمجھا، سوری. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دنیا کی تو ترغیب آپ کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. ترغیب تو اس کی دینی چاہیے کہ جو نہیں ہے. یعنی یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانوں دنیا میں مزے کرو. یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. اس میں تو اس میں تو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی نا. دنیا میں مزے کر رہے ہیں ہم لوگ، دنیا کو کما رہے ہیں جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اندھا دھند. تو قرآن اصل میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے ان معاملات میں جن میں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن مجید اور اللہ کا دین انسانوں کی دنیاوی زندگی میں ان کو دنیاوی ترقی کرنے اور دنیا کو انجوائے کرنے کے طریقے بتانے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم کو دنیا سکھانے نہیں آیا ہوں، تم دنیا مجھ سے بہتر جانتے ہو. میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں. جب میں تم کو دین بتاتا ہوں تو میں تم کو خدا کی قسم اللہ کا پیغام سچ سچ بتاتا ہوں. باقی دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو تجربہ دیا ہے، اس سے روکا نہیں ہے، آپ کو انکریج کیا ہے، آپ کو یہ بتایا یہ میری دنیا ہے، یہ میری نعمتیں ہیں، یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. ہاں ان کو حاصل کرتے ہوئے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں بعض اخلاقی حدود کے اندر رہنا ہوگا. تو دین اصل میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. دین بھی اگر آپ کو دنیا کی ترغیب دینا شروع کر دیں، البتہ ایک آدھ جگہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہاں دینے کا مقصد ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو میرے دین کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا چھوڑنی ہے اور دنیا میں بالکل تم نے کٹ کے رہنا ہے اور میری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا. کون کہتا ہے یہ؟ میں نے یہ خوبصورتیاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور وہ 5 چیزیں بیان کر دیں کہ ان کو بتا دو کہ میرے رب نے تو حرام کیا ہے فحش کو، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن میں. اس نے حرام کیا ہے دوسروں کا حق نہ دینے کو، اس نے حرام کیا ہے دوسروں سے ان کا حق چھیننے کو، اس نے حرام کیا ہے شرک کرنے کو، اس نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات کہو جو میں نے نہیں کہی. ان چیزوں کو میں نے حرام کیا. یعنی یہ تو ان کے عنوانات ہیں، پھر ان کی ڈیٹیلز ہیں. تو اس کے علاوہ یہ دنیا، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبصورتیاں یہ تمہارے لیے ہیں.
تو یہاں اس لیے بیان کیا ہے کہ اصل میں کچھ لوگوں نے خدا کے دین کے نام پر اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرا دیا ہے اور ایگزیجریٹ کر دیا ہے کہ لوگوں کا یہ تصور بن گیا کہ آپ کو اگر دیندار ہونا ہے تو آپ کو دنیا چھوڑنا پڑے گا. تو ورنہ عام طور پر تو اللہ تعالیٰ آخرت کو ہی بیان کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا تو آپ کے سامنے ہے اور آپ پہلے ہی اس کو پسند کرتے ہیں. Referring to the tafsir of ayat 24, as you explained, how come prophets of Ahmadis are claiming to be Allah's representatives since so long and Allah is letting them carry on. دیکھیں قرآن نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ اگر کوئی پیغمبر کا ہونے کا دعویٰ کرے گا غلط تو ہم اس کو پکڑ کے مار دیں گے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام اس کا آخری پیغام ہے. اس نے اس کے بعد نبوت رسالت کو مکمل کر دیا ہے. جس کا ایک لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ نکل گیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر لیا، دین کو محفوظ کر لیا ہے. وہ حضرات کے جو قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی پیغمبر کے آنے کے امکان کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر اللہ کو یہ چیز منظور نہ تھی تو پھر وہ اس کو خود ہی روک دیتا. کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ حاقہ میں ہی بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی میری طرف غلط بات منسوب کرے گا تو میں اس کو شہرک اس کی کاٹ دوں گا اور میں اس کو اس دنیا میں پکڑ لوں گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ غلط ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے. تو ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ بات ہوئی، پھیلی اور ابھی تک لوگ بات کر رہے ہیں. تو گزارش ہے کہ ایسا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تو جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے کے پیغمبر کے جن پر اللہ کا پیغام نازل ہوا، اگر اس پیغام کے ساتھ وہ کوئی بات اپنی طرف سے شامل کر دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہ کرنے دیتا اور اس کو سختی سے روک دیتا اور ایسی سزا دیتا کہ جو سب سے زیادہ شدید سزا ہوتی. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کرنے والوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جو اعلان کرے گا وہ فوری پکڑا جائے گا. تو دنیا میں آپ کو معلوم ہے صرف انہی لوگوں نے نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک صاحب، ایک بزرگ امریکہ میں ہوتے تھے جو پیغمبری کا انہوں نے دعویٰ بھی کیا اور انہوں نے امریکن الیکشن بھی لڑا. امریکن الیکشن تو ہار گئے، مگر اپنے دعوے کے نتیجے میں ان کے فالوورز بہت ہیں. جوزف اسمتھ جو مارمنز جو کہلاتے ہیں ان کے فالوورز، ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ 2 کروڑ کے قریب ہے ان کی تعداد آج. 18 یعنی ارلی 19 سینچری میں وہ تھے اور ان کی جو بک ہے بک آف مارمنز، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک نئی بائبل اتاری ہے. سو وہ ایسے ہی جیتے رہے، دعوت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے. ان کی ایک کتاب ہے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے. اللہ نے اس دنیا کو آزاد رکھا ہے، اس میں یہ نہیں کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی بات کرے کہ جو اللہ کے نزدیک غلط ہے تو وہ فوراً پکڑ لے گا. اس نے جی میں کہنا وہ جو کوشچن پوچھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ جو آپ نے آیت 24 کی تفسیر میں کہا تھا نا کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ نعوذ باللہ پیغام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے نتیجے میں خیر نہیں پھیلنی چاہیے تھی، پھر کچھ شیطانی وہ ہونا چاہیے. تو شاید اس کانٹیکس میں پوچھ رہے تھے کہ احمدی حضرات کے جو وہ ہے اس کے نتیجے میں بھی کوئی خیر ہی پھیل رہی ہے شاید. دیکھیں آئی ایم شیور کہ مطلب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بات آپ نے کی اس کے بعد وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ بات اس زمانے میں پیش کی جا رہی تھی تو اس زمانے میں جو لوگ موقع پہ موجود تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کا
انکار کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہے، حالانکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ حق کو حق کر رہے ہیں اور باطل کو مٹا رہے ہیں۔ اب آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو نیکسٹ ہے جو بات کی جا رہی ہے یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ جو قرآن مجید میں ہے اس کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ یعنی باطل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے پکڑ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا یا اس کے نتیجے میں لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ نے ایک کام کیا، وہ کام اپنی اصل میں غلط ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایک چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے بہت سے رویے اچھے ہیں، مگر اس کا مجموعی طور پر حق ہونا یا باطل ہونا، اس کے لیے تو اب قرآن ہے نا کرائیٹیریا، قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محفوظ کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر اللہ نے نبوت پر مہر لگا دی ہے، تو اب اس کے بعد جو دعویٰ ہوگا وہ اس آیت کے مطابق کہ جو میں نے ابھی بیان کی وہ بہرحال باطل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ باطل کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو اس زمانے میں جو بات بیان ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ اس میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اس پیغام کو نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ پیغام پچھلے کتابوں میں جو پیشن گوئیاں ہیں اس کے بعین مطابق آئے، تو وہ تو اس کو الگ سے بیان کرتا ہے، اور اس سب کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایمانیات ہیں، جو پچھلی کتابوں کی پروفیسیز ہیں، جو اس کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ بھی سچ ہو رہی ہیں اور خیر بھی پھیل رہا ہے۔ تو اب اگر کسی اور جگہ پر وہ بات کہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کی تو مکمل مخالفت ہو رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف آر پوائنٹ آف ویو ہے، ان سے تو ڈبیٹ اسی بنیاد پر ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اچھی چیزیں تو مکے میں کچھ قریش کے لوگ بھی کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کر کے بتایا کہ تمہارے خیال میں یہ جو تم خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہو یا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ اس سے بڑھ گیا ہے کہ جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہ ہمیشہ کمپیریٹیو ہوگا، یعنی آپ اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے۔ اچھا جناب، وی مسٹ سوری، او مائی گڈنس، نہیں بھائی، وی مسٹ آلویز ریممبر دیٹ اللہ نوز ایون وین واٹ از ان آر ہارٹس۔ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی سوال اور ہے، آئی ہوپ سو۔ بعد میں جا کے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے کہ سوال تھے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ چلیں جی، اسی پہ ختم کرتے جی۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔